مولانا سید طیب شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، آپ کے نزدیک بطور ایک تبلیغی جماعت کے عالم دین اور ایک ایسا خطیب جو مسلسل عالم اسلام میں اتحاد کی بھی بات کرتا ہے، حضرت امیر المومنین کا، حضرت علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدیاں گزر گئیں تیرے تنزیل کو مگر، کیا کہنا؟ صدیاں گزر گئی تیرے تنزیل کو مگر، اب تک تیرے ظہور کی خوشبو حرم میں ہے۔ واہ۔ سامعین محترم، ہم اہل سنت کے ہاں جب کسی شخصیت کی، کسی ہستی کے ایام منائے جاتے ہیں تو ان کے وہ مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے صحابہ کرام یا اہل بیت کے جو ایام منائے جاتے ہیں یا ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ان کی قربت کتنی ہے۔ جی، تو 13 رجب کے حوالے سے جو پروگرام ہے، اور بنیادی طور پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں کی۔ میں جماعت میں ہو کر یا سنیت میں رہ کر، یہ قریبی زمانے میں مجھے پتہ چلا کہ حضرت مولا علی کی شہادت، حضرت مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ ابھی پتہ لگا چند دنوں، یہ سالوں میں نہیں بلکہ 1-2 سال سے پہلے پتہ اللہ چلا، اکبر۔ نہیں پتہ تھا، اس لیے کہ بعض چیزیں ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں، چھپائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ لیکن تقریباً علماء اہل سنت کے مصادر سے 117 کتابوں کے حوالے علماء کرام نے جمع کیے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود مبغضین، منکرین اگر اس بات کا انکار کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ کون و مکان کی عزت کے لیے، برتری کے لیے، ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ اہل بیت ان میں شامل ہو۔ یعنی اہل بیت ضروری نہیں ہے اہل بیت کے لیے کہ کون مکان کی عزت، بلکہ کون و مکان اہل بیت کی فخر کے بھوکے ہیں، اور ضروری یہ ہے کہ اہل بیت، یعنی اہل بیت کا شان و رفعت کون و مکان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کون و مکان کی رفعت اور بلندی اہل بیت کی وجہ سے۔ اب اگر مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے تو پھر یہ کعبے کی بلندی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر مولا علی تو ویسے بھی بلند ہے۔ تو سامعین محترم سے یہ عرض کروں گا کہ بہت سارے جو فضائل مولا علی کے اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور خاص طور پر منکر اور انکار کیا جاتا ہے بہت سارے۔ مجھے چند دنوں پہلے کہ لحم کا لحمی والا جو حدیث مبارکہ ہیں اس کے اوپر جر ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ مولا علی کی شان میں کوئی ایسی حدیث بتاؤ کہ جس کے اوپر اس امت نے جھگڑا نہ کیا ہو۔ خدا کی قسم ہر بات پر جھگڑا کیا ہے۔ یہ من کن تو مولا والی روایت پر پورے دیوبند ہمارے، میں خود دیوبندی ہوں، پورا دیوبند لڑ پڑا، ہر جگہ سے آوازیں آتی ہیں، اس کا معنی دوستی ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ یہ بغض و حسد شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کعبے کے اندر ولادت کی جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو اگر وہ اعتراض بھی کرے، انکار بھی کرے، لیکن وہ کعبے کی عظمت کو کم کرنا چاہتی ہے جب مولا علی کی ولادت کو اس کو باہر نکالتی ہے۔ تو اسی طرح مولا علی کی جو بلندیاں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنسبت ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس پر ایک مختصر سے حدیث، اس کی تشریح میں مفتی صاحب اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ براءت، جب اس کے بعض احکامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو بھیجنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے، اور پھر راستے میں ان کو بلا کر واپس لے لیا ان سے، اور پھر فرمایا کہ علی آپ جا کے یہ جو سورہ براءت کے جو تفسیر ہے وہ پہنچانے کے لیے حضرت علی کو دیا۔ تو اب ہم سوچ اور فکر کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تو خلیفہ ہے، والہیں بڑے صحابی، ان سے کیوں لیا گیا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ پتہ چلا کہ عرب کے ہاں جب کسی بات کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ کسی گھر کے بڑے یا کسی قبیلے کے بڑے سے کیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کی توڑنے کی بات ہوتی ہے پھر اس گھر کے ذمہ دار شخص سے کیا جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق واپس تشریف لائے اور ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی بات تو نازل نہیں ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا لا ينبغي ان يبلغها الا انا او رجل من اہلی، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پہنچائے گا یا آپ جیسا کوئی شخص پہنچائے گا جو آپ کے اہل بیت میں سے ہو، آپ کے اہل عیال میں سے ہو۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مولا علی کی نسبت ہے، خدا کی قسم کائنات میں اس کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو فضائل ہم جو سنتے ہیں، ہمارے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انبیاء اور نبوت اور الوہیت کے بعد سارے فضائل مولا علی کے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر انزل الناس منازلہم کے لوگوں کے جو مرتبے اللہ رب العزت کی طرف سے ملے ہیں اور جو مقام پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہیں، ہم اسی پر ان کو رکھ کے اور ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کریں۔ بات ہے۔